باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جس آیہ کریمہ پر ہم نے گفتگو کی تھی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کر 157 تک کا حصہ تھا سورہ بقرہ کا۔ قرآن مجید کے درس کے ذیل میں کل جو باتیں آپ سے کی اس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہیں، فتح یاب ہیں، جو شک کی وادی میں داخل نہیں ہوتے اور شک کو اپنے دلوں میں داخل نہیں ہونے دیتے، اور ان کے اندر ایمان اور یقین کا درخت بڑا تناور رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے۔ اور یقین ہی کا پھل ہے استقامت۔ جب تک اللہ پر کامل یقین اور توکل نہ ہو، جد و جہد میں اور تگ و دو میں، مشکلات میں کبھی استقامت نہیں آتی، اور جب استقامت نہ ہو تو بے صبری آتی، اور بے صبری مایوسی پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک مضمون ہے سارا، اول سے آخر تک پورے قرآن مجید نے بے صبری کی اور شک کی جڑوں کو کاٹا ہے، اور دل کی زمین پر ایمان، یقین، توکل اور استقامت کا بیج بویا ہے، اور اس کا نام فتح یابی اور کامرانی رکھا ہے۔ آپ یاد کریں کل میں نے 3 الفاظ ایسے کہے کہ ان کو زندگی سے نکال دو۔ 3 الفاظ شر ہیں، شر، ایمان کو جلانے والے، یقین کو دیمک کی طرح کھا لینے والے، چاٹ لینے والے ہیں۔ 3 الفاظ، ان کو کبھی اپنے دل و دماغ میں داخل نہ ہونے دینا۔ وہ کون سے 3 لفظ ہیں؟ کیوں، کب اور کیسے۔ تینوں کاف سے شروع ہوتے ہیں۔ کیا؟ کیوں، بولیے، سارے بولیں پیچھے تک۔ کیوں، کب اور کیسے۔ یہ 3 لفظ، ان کی جڑیں کاٹ کے نکال کے گھر جائیں گے یا یہ ساتھ لے کر جائیں گے؟ بولیے، پیچھے تک بتائیے، بولیے ہاتھ اٹھا کر۔ کیوں؟ جو چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ سوال میں خود قائم کرتا ہوں تاکہ میں جواب دوں۔ میں ان 3 لفظ جو ہیں، ان 3 الفاظ کو کیوں چاہتا ہوں کہ جڑ سے کاٹ دیں اور ان کا دخل آپ کی زندگی میں نہ رہے۔ کیوں؟ جب ذہن میں آتا ہے کیوں، تو جملہ بنتا ہے کیوں نہ ہوا۔ کیا جملہ بنتا ہے؟ کیوں نہ ہوا۔ ماضی کی طرف ذہن جاتا ہے، ذہن ماضی کی طرف جاتا ہے، اور جب آیا کہ کیوں نہ ہوا، یہ بندے کا یقین اللہ کی ذات پہ ختم کرتا ہے، اللہ کے امر پر توکل ختم کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جو کرتا ہے اسی میں خیر اور بہتری ہوتی ہے۔ کیوں ذہن کو ماضی کی طرف لے جاتا ہے، اور ماضی کی طرف لے جا کے انسان اللہ کے امر پر شکوہ کرتا ہے، یقین کو متزلزل کرتا ہے۔ کیوں؟ ایمان کو متزلزل کرتا ہے۔ دوسرا لفظ کیوں کو چھوڑا، پھر ذہن میں آتا ہے پھر آپ کب ہوگا، کب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیوں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے،
کب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیسے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو بندہ بن، خدا نہ بن، بندہ بن خدا نہ بن۔ جب کہتا ہے کب ہوگا، اس سے بے صبری پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کیوں لگانے سے یقین متزلزل ہوتا ہے، یقین اللہ پر۔ کب ہوگا، جب آدمی کب میں گھرتا ہے اور کب کی سوچ میں پڑتا ہے تو بے صبر ہوتا ہے، کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا، بے صبری پیدا ہوتی ہے۔ یہ صبر کو کھا جاتا ہے، کب صبر کو کھاتا ہے۔ وہ ذات فرماتی ہے بندے کامیابی کے لیے یقین بھی رکھ اور صبر بھی کر۔ کیوں یقین کو مٹاتا ہے، کب صبر کو مٹاتا ہے۔ اور پھر تیسرا سوال آتا ہے کیسے ہوگا، اب کیسے ہوگا۔ جب کیسے میں پڑتا ہے تو یہ شک پیدا کرتا ہے، کیسے ہوگا شک پیدا کرتا ہے، گویا اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں ہے۔ جیسے تو پیدا ہوا، ایک نطفے سے اتنا بڑا انسان پیدا ہوا، کچھ نہ تھا، اس سے کائنات پیدا ہوئی، پھر بندہ ختم ہوگا اور ختم ہونے کے بعد خاک کے ذروں سے پھر اٹھے گا، پھر قیامت برپا ہوگی۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اور ہر روز زندگی میں آپ کیسے کا عمل قدرت الہی کا دیکھتے رہتے ہیں۔ ہزاروں واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کیسے ہو گیا۔ تو کیسے سے شک پیدا ہوتا ہے۔ کیوں میں پڑھیں، اب توجہ کر لیں، کیوں میں پڑھیں تو یقین جاتا ہے، کیوں نہ ہوا، اللہ پہ یقین جاتا ہے۔ بندہ اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، کیوں وہی کہہ سکتا ہے، بندہ نہیں۔ تو کیوں میں پڑھیں تو یقین جاتا ہے۔ یاد کر لیا سبق؟ اگر کب میں پڑھیں کب ہوگا تو صبر جاتا ہے، بندہ بے صبر ہوتا ہے، صبر جاتا ہے۔ اور کیسے میں پڑھے تو شک داخل ہوتا ہے، اس کی قدرت پہ شک آتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ حق غالب آ کے رہے، ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا گروہ غالب آ کر رہے گا، اس کا وعدہ ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ جب اس کا وعدہ ہے الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا گروہ غالب آ کر رہے گا، جب اس کا وعدہ ہے تو پھر یوں نہیں سوچتے کہ اس دن کیوں نہیں آیا، کب آئے گا، کیسے آئے گا، نہیں، یقین بھی رکھو، صبر بھی رکھو، توکل بھی رکھو، حق غالب ہو کر رہے گا۔ فتح یابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214۔ ایک بات میں شروع میں کہہ دوں، اگر قرآن مجید کی ایک آیت یا دو آیتیں ایسی ہوں نا جن میں ایسا مضمون آیا ہو، ایک آیت یا دو یا چلو 3، اور میں اس کو اس طرح بیان کر دوں تو کوئی سوچنے والا ایسے سوچ سکتا ہے اور کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو میں نے اس کی تفسیر اس طرح کر دی، میں نے اس کی تفسیر اس طرح کر دی۔ کہنے کو کوئی پابندی نہیں ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن اگر قرآن مجید میں اول تا آخر سینکڑوں آیات ایک ہی بات کہیں، سینکڑوں، اول تا آخر پورا قرآن ایک ہی بات کہے، ہر جگہ میسج ایک ہو، مضمون ایک ہو، الفاظ اور سیاق و سباق اور واقعات بدلتے رہیں مگر بات ایک ہی ہو، تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ میں نے بات کو تفسیر میں، شرح میں، تعویل میں اس طرح کر دیا، یہ بات قرآن کی نہ تھی، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس لیے میں قرآن مجید کے سمندر میں غوطہ زنی کراؤں گا آپ کو۔ آیت نمبر 214 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب صدق اللہ مولانا العظیم۔ ارشاد فرمایا، اور یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ جب قرآن اتر رہا تھا بڑی توجہ سے گم ہو کر میرے ساتھ اس قرآن میں گم ہو کر سمجھے، سر تا پا کان بھی بنے اور عقل اور دماغ بھی بنے اور دل بھی بنے۔ یہ خطاب قرآن مجید میں جب بیان آتا ہے، ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، مومنوں سے جب ہوتا ہے خطاب، اہل ایمان کی بات، تو یہ خطاب سب سے پہلے اس خطاب کے مخاطب کون تھے؟ اونچا بولیے، اونچا بولے۔ صحابہ کرام، جب وحی اترتی، آیات کریمہ اترتی اور آقا علیہ السلام سناتے اور اس میں خطاب ہوتا تو سب سے پہلے کن سے بات کہی جاتی؟ صحابہ کرام۔ پھر ان کی وساطت سے یہی خطاب تابعین کو تھا، یہی اتباع تابعین کو، سلف صالحین کو، جمیع امت کے مومنین کو، مومنات کو، صالحین کو، صالحات کو، اور قیامت تک سب مسلمانوں کو اس خطاب کا تسلسل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ بغیر سخت آزمائش کے یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی آزمائش کی، مصیبت کی حالت نہیں بیتی جو مومن تم سے پہلے گزر چکے۔ یہ صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے۔ اس بات کو پھر حضرت ابو بکر بھی سن رہے ہوتے، سیدنا عمر بھی، سیدنا عثمان بھی، سیدنا مولا علی بھی، عبداللہ ابن مسعود بھی، عبداللہ ابن عمر بھی، عبداللہ ابن عباس بھی، حضرت بلال بھی، ابو عبیدہ بن الجراح بھی، حضرت سلمان فارسی بھی، ابی بن کعب بھی، یہ سب صحابہ سامنے بیٹھے آقا سے سن رہے ہوتے۔ بھئی میں تو، یا میری طرح کوئی اور شخص ہوگا، وہ تو قرآن کا درس دے گا نا آپ کو۔ ان کی حالت دیکھیے جن کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوتے ممبر پہ یا تشریف فرما ہوتے، اور وحی اترتی اللہ کا کلام، اور اس میں ان سے خطاب ہوتا، اندازہ کریں اس وقت کے ایمان والوں کا حال کیا ہوتا ہو۔ کیوں؟ یہ آیتیں جا بجا ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن ایسی آیتیں اترتی، ہر ہفتے میں 1-2 بار اس طرح کا مضمون اترتا، ہر مہینے میں کئی بار ایسا مضمون اترتا۔ کیوں اترتا؟ وہ کمزور نہیں تھے ایمان میں۔ صدیق اکبر جیسے ایمان کی مضبوطی والا کون پیدا ہوگا رضی اللہ عنہ؟ فاروق اعظم، عثمان غنی، علی شیر خدا، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ایمان کی جو مضبوطی اور استحکام اور جو قوت اور جو یقین ان کو نصیب تھا، قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے اس درجے کے ایمان کی، توکل کی، یقین کی کیفیت رکھنے والا نہیں۔ پھر کیوں آتی یہ آیتیں؟ نہیں، یہ تربیت کا مسلسل پروسیس تھا۔ ان کو یقین ہوتا، مگر یقین پر یقین دیا جاتا، ان میں ایمان ہوتا پر ایمان کا اضافہ کیا جاتا، ایمان پر ایمان کا اضافہ کیا جاتا۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں کہ مختلف طریقوں سے ان کے ایمان کے درجے کو بلند کیا جاتا۔ ایمان کا اضافہ کا مطلب یہ تھا کہ درجات ایمان کے اور بلند کیے جاتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کے ساتھ ایسا کچھ کیا علیہ السلام، زمین و آسمان کی بادشاہتیں دکھائیں، مناظر دکھائے۔ کیوں؟ تاکہ وہ یقین والوں میں ہو جائے،
کیا وہ یقین والے نہیں تھے؟ نہیں، یقین پر یقین کا اضافہ ہوتا، جو یقین پر یقین کا اضافہ ہوتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ وہ یقین کل کے روحانی حال کے مطابق تھا، جب حال اور اونچا ہو جاتا، بلند ہو جاتا، تو یقین بھی اونچے درجے کا عطا کیا جاتا، جب درجہ اور بلند ہو جاتا، یقین اونچے درجے کا عطا کیا جاتا۔ اس طرح انبیاء اور رسول اور صحابہ کرام، نہ ان کے درجوں کے بلند ہونے میں رکاوٹ آتی، ان کے درجے لمحہ بلمحہ، یوم بیوم، ماہ بماہ، ان کے درجے بھی بلند ہوتے رہتے۔ ان درجوں کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہتا، یقین بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہتا۔ اور یہی حالت انبیاء کے ساتھ بھی تھی، یہی ان کے صحابہ کے ساتھ بھی تھی۔ جیسے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب آپ کی ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، آپ کا بعد کا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہے، آپ کی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے۔ تو لمحہ بلمحہ آقا علیہ السلام کے درجات بھی بلند ہوتے، 70 مرتبہ ہر روز آقا علیہ السلام توبہ کرتے، اور بعض حدیث صحیحہ میں آیا ہے کہ 100 مرتبہ کرتے، استغفار پڑھتے 100 مرتبہ۔ آقا علیہ السلام تو معصوم تھے، آقا علیہ السلام تو معصوم تھے، آپ تو گناہوں سے پاک تھے، تو آپ کون سی توبہ کرتے تھے؟ کس غلطی گناہ اور خطا سے توبہ کرتے تھے؟ نہیں، اس توبہ سے آپ کے درجات بلند ہوتے تھے، اس استغفار سے آپ کے مراتب بلند ہوتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن یہ آیتیں اترتی، ادھر آزمائشیں ہوتی، ابتلا ہوتے، مشکلات ہوتی، مصائب و آلام ہوتے، اور بشری اور انسانی تقاضے کے پیش نظر ان میں سے کئی گھبراتے۔ یہ پھر تفصیلات 10 راتوں میں آئیں گی، احوال صحابہ کرام کے آئیں گے۔ بشری تقاضا، انسانی تقاضا، انسانیت سے باہر تو نہیں تھے نا، انسان تھے، بشر تھے، ان میں سے کئی، اور ہر کوئی ابو بکر کے درجے پہ نہ تھا، ہر کوئی عمر، عثمان اور علی بھی نہ تھا، تو ان کے اندر بھی مراتب تھے، انبیاء اور رسولوں میں بھی۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بھی کئیوں کے درجے دوسروں سے بلند تھے، نبیوں میں بھی کئیوں کے درجے دوسروں سے بلند تھے، صحابہ میں بھی درجات متفاوت تھے، لہٰذا کئی گھبرا جاتے، لہٰذا گھبرانے والوں کو حوصلہ دینا ہوتا، یقین والوں کے یقین کو اور زیادہ کرنا ہوتا، کئی صبر کا دامن چھوڑنے کے قریب پہنچتے، انہیں پھر صبر پہ قائم کرنا ہوتا۔ یہ چیزیں آج آئیں گی، ہر ایک کے حسب حال یہ قرآن مجید کی آیات ان کو فیض دیتی۔ تو فرمایا کیا تم اب امت مسلمہ کے لیے، اہل حق کے لیے، جو حق کی جد و جہد کریں گے، جو ایمان لائیں گے، جو اللہ پہ یقین رکھیں گے اور اپنی جان و مال کا سودا کر لیں گے اللہ کے لیے، ان پر مصائب و آلام ہوں۔ فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اور تمہیں پتہ ہے کہ جنت جگہ کیسی ہے؟ جو جنت میں جائیں گے پھر ان کے درجے ہوں گے، اور ان میں ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہر جمعہ کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، ہر جمعہ کے دن، یوم مزید کہا اس کو، مجلس لگے گی، ہزارہا، پتہ نہیں، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اس میں کوئی ہزاروں لاکھوں کا عدد تو لکھا ہوا نہیں ہے حدیث پاک میں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہزارہا جنتی اکٹھے ہو کے دائروں میں بیٹھیں گے، اچانک تخت لگے گا، اس پر کرسی لگے گی، واسع کرسیہ السماوات والارض، وہ رحمان کی کرسی جو عرش پہ بھی رکھی جائے گی، اس پر اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اور اپنی قدرت کے لائق جلوہ افروز ہوں گے، حکم ہوگا
سارے پردے ہٹا دو، سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، ایک اس کی کبریائی کا ہلکا پردہ رہے گا تاکہ جنتی اس کے آر پار مولا کے حسن کا جلوہ کر سکے۔ جنت معمولی چیز ہے؟ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث آتی ہے، اس جنت میں کیا گمان کرتے ہو ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی بیٹھے ہوں گے، یک لخت اچانک آواز آئے گی اوپر سے، السلام علیکم۔ جنتی یک لخت حیران ہو جائیں گے، اوپر دیکھیں گے کہ ہمیں کس نے سلام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا حسن جلوہ گر ہوگا، فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا جنتیو بولو کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو تمہیں عطا کر دوں؟ جنتی عرض کریں گے مولا تو نے دوزخ سے نجات دے دی، بخش دیا، بہت کچھ ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے، اور پھر تو بخش کے ہمیں جنت میں لے آیا، یہاں ٹھکانہ دیا، اس سے بڑا اور تیرا لطف و کرم کیا؟ ہم تو تیری لطف و کرم اور عنایتوں کے سمندروں میں نہا رہے ہیں، غوطہ زن ہیں، اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، مزید بھی دینا چاہتا ہوں، مانگو، مزید دینا چاہتا ہوں۔ جنتیوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ اب اور مزید کیا ملے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں ان کے اور میرے درمیان پردوں کو اٹھا دو، ینظرون الیہ وہو ینظر الیہم، پردے ہٹا دو، اللہ کا حسن بے نقاب ہوگا، جنتی اللہ کو تکنے لگ جائیں گے، اللہ جنتیوں کو تکنے لگ جائے گا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ منظر کیا ہوگا۔ تو کئیوں کو تو اس طرح کبھی کبھی مولا کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں، کچھ جنتی ایسے بھی ہوں گے کہ ہر جمعہ کو دیدار ہوگا، ایک مجلس دیدار منعقد ہوگی، ہر جمعہ کو مجلس دیدار، اور اس میں پھر صوفے بھی لگیں گے جنت کے حساب کے صوفے، کرسیاں بھی لگیں گی، جیسے مختلف درجے ہوتے ہیں الگ الگ نشستیں لگیں گی، سارے بٹھا دیے جائیں گے، مولا کا دیدار عام ہوگا۔ تو ایسے بھی ہوں گے کہ ہر جمعہ کو دیدار ہوگا، اور وہ پلٹ کے جب واپس آئیں گے گھروں میں، جنت کے گھروں میں، تو ان کی بیویاں کہیں گی، اور اللہ ہی بہتر جانے کہ اس وقت ان کی بیویاں کون ہوں گی، حوریں ہوں گی، ازواج ہوں گی، وہ کہیں گی جب تم گھر سے گئے تھے تو اتنے حسین نہیں تھے، تمہارے چہرے اتنے حسین نہیں تھے، ہمارے پاس ہی تو رہتے ہو رات دن، ہم نے تمہیں دیکھا ہوا ہے، ایسے نہیں تھے، کیا کر کے آئے ہو کہ اب تمہارے چہرے پر حسن دمک رہا ہے، چہرے چمک رہے ہیں، حسن بڑھ گیا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ ان کو خیال گزرے گا کہ جنت میں ایک بازار نور بھی ہوگا، سوق النور، نور کا ایک بازار بھی ہوگا جنت میں۔ ان کا خیال ہوگا کہ شاید نور کے بازار میں گئے ہیں اور وہاں سے کچھ کروا کے آئے ہیں یا کر کے آئے ہیں، گئے تھے تو ایسے نہیں تھے، آئے ہیں تو ایسے چمک رہے ہیں، اتنے حسین و جمیل ہیں۔ وہ جواب دیں گے ہم کہیں بازار سے کچھ نہیں کروا کے آئے، ہم تو صرف اس مجلس سے حسن الہی سے اٹھ کے آئے، مولا کا دیدار کر کے آئے، جس کے لیے مرے تھے، کٹے تھے، شہید ہوئے تھے، لٹے تھے، پٹے تھے، قربانیاں دی تھی، آج اس کا دیدار کر کے آئے۔ قربانیوں کا صلہ مل گیا، شہادتوں کا صلہ مل گیا، گردنیں کٹانے کا صلہ مل گیا، مال لٹانے کا صلہ مل گیا، فاقہ کشی کا صلہ مل گیا، مقدمے بھگتنے کا صلہ مل گیا۔ اب جی کرتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ کچھ ہوتا، یہ تو ہر جمعے کو ملتا ہے دیدار، کاش ہر روز ہوتا۔ ہائے ہائے، وہ سودا کچھ اور ہوگا۔ تو جنت ایسی چیز ہے کہ ہر ہفتے اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو کئی وہ ہوں گے جنتی جو ہفتے میں، ہر ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن یار کا دیدار کریں گے۔
ذرا اسی دیدار کی تمنا لے کر اوپر تک اوپر دیکھو نا، ایک بار اوپر دیکھو، جنتی اس طرح سر اٹھا کے دیکھیں گے یہ کس نے سلام کیا ہے؟ کبھی سوچ سکتے ہو کہ رب خود آ کر سلام کہ السلام علیکم؟ آئے آئے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کئی جنتی ایسے ہوں گے، پہلی بات تو ہو گئی نا ہر جمعہ کو دیدار کرنے والے، اور کئی جنتی ایسے ہوں گے حدیث پاک میں ہر روز دیدار ہوگا، ان کو بلایا جائے گا ہر روز ایک مرتبہ محفل دیدار ہوگی۔ یہی تو ہے جنت۔ آئے آئے، ہر کسی کی اپنی اپنی طلب ہے، کوئی حوروں کے لیے جائے گا، کوئی حور کے لیے جائے گا، کوئی قصور کے لیے جائے گا، کوئی محلات کے لیے جائے گا، کوئی رواں نہروں کے لیے جائے گا، کوئی جاری چشموں کے لیے جائے گا، کوئی باغات کے لیے جائے گا، کوئی محلات کے لیے جائے گا، کوئی پھلوں اور پھلوں کے لیے جائے گا، کوئی رزق اور آسائشوں کے لیے جائے گا۔ یہ جتنی چیزیں میں نے گنی، کیا اس حرص میں جانا چاہتے ہو جنت میں؟ ذرا آپ بھی تو بتا دو، بولو۔ ملے گا سب کچھ، بھلا یہ حرص کرو یا نہ کرو، یہ ملے گا سب کچھ، یہ نہیں کہیں جانے لگا۔ لیکن جس کا لالچ میں دلانا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے۔ لوگوں کبھی زندگی میں گردنیں نہیں کٹوائی تھی نا؟ کٹی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیسا سوداگر ہے جو حوروں کے لیے گردنیں کٹوا لے؟ یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہے جو محلات کے لیے جان دے دے، خون میں لت پت ہو جائے، چشموں اور باغات کے لیے جان دے دے، شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، بھوک اٹھا لے، فاقہ اٹھا لے، جاب گوا لے، جسم چھلنی کروا لے، زخمی ہو جائے، اپنے بازو اور ٹانگیں بیکار کروا لے، حوروں کے لیے، محلات کے لیے، باغات کے لیے۔ یہ تو کوئی بڑا سودا نہیں ہے، یہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس کا نام جنت کیوں؟ بچوں آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نوجوانوں، میرا جی یہ بھی کرتا ہے، یہ دنیا ہے، اس نے بھی ایک جھوٹی جنت بنا رکھی ہے نوجوانوں کی جوانیاں برباد کرنے کے لیے۔ میری آرزو ہے کہ تم اس بہکاوے میں نہ جاؤ، اس سے کچھ نہیں ملنا، بربادی ہے۔ اس سے بہت بڑا کچھ آگے ملنے والا ہے، اس کے لیے تقویٰ، پرہیزگاری اختیار کرو، خود کو پاک بنا کے رکھو۔ یہ سودا نہیں ہے۔ یہ جو قربانیاں دی، اسیر ہوئے، قیدی ہوئے، بھوک اور پیاس کاٹی، جانیں دی، لٹ پٹ ہو گئے، یہ چشموں اور محلوں کے لیے نہیں۔ ایک ہی رکھو، سودا اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ جانے دو، مگر صرف اس لمحے کے لیے کہ جب پردہ اٹھے اور اس کا دیدار نصیب ہو جائے تو مزہ بھی آئے نا جان دینے کا۔ ہائے ہائے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اور وہاں جب اس کے سامنے ہو، اگر یہ بات یاد رہ جائے، کہاں جنت اور کہاں غالب کا شعر۔ جنت میں کوئی غالب کے شعر تو نہیں ہوں گے، مگر تصور دے رہا ہوں، کاش یہ تصور یاد رہ جائے۔ جان دینے والوں، قربانیاں دینے والوں، فقر اور فاقہ اور پریشانی برداشت کرنے والوں، لٹ پٹ جانے والوں اور استقامت کا پہاڑ بڑے بن کے رہنے والوں، اگر وہ وقت آئے جب پردہ اٹھے تو وجد کرنا، وجد کرنا، وجد، اور مستی میں آ کے یہ کہنا اس حسن کو دیکھ کر جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں کئی صحابہ شہید ہوئے، ایک صحابی کا بیٹا تھا، ادھر بھی کئی شہیدوں کے بیٹے اور کئی شہیدوں کے باپ شہید ہوئے، کئی کو بیٹے شہید ہوئے اور باپ رہ گئے۔ آقا علیہ السلام ان کو خبر دیتے تھے، جب شہید کا بیٹا دیکھا اس کو خبر دی
وہ کبھی پوچھتا، کبھی شہید کی ماں پوچھتی کہ آقا میرا بیٹا کہاں ہے، کیسے ہے؟ کبھی وہ شہید کا بیٹا پوچھتا میرا باپ کیسے ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے تمہیں بتا دوں اس وقت کس حال میں ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے یہ تھا یقین، یہ یقین تھا۔ عرض کرتے آقا بتا دیں کس حال میں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت وہ رب کے سامنے بیٹھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آمنا سامنا ہے، تمہارا باپ رب کے سامنے بیٹھا ہے، تک رہا ہے۔ اس نے پوچھا اور آقا اور؟ آپ فرماتے کبھی باتیں بھی کر رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ کبھی کوئی پوچھتا یا رسول اللہ کیا بات کی ہے میرے باپ نے؟ آقا فرماتے تیرے باپ نے اللہ سے عرض کیا ہے مولا جو لذت تجھے تکنے میں آئی ہے مجھے پھر بھیج، یہ اس شہادت کا صلہ ہے، مجھے بار بار زندہ کر کے بھیج، میں بار بار گردن کٹاؤں، گولیاں کھاؤں اور شہید ہو کے آؤں اور تیرا دیدار کروں۔ اللہ فرما رہا ہے تو پوچھتے اللہ نے جواب کیا دیا ہے؟ فرماتی اللہ پاک نے فرمایا جو ایک بار میرے پاس آ جائے میں اس کو پلٹ کے واپس نہیں بھیجتا، یہ موقع ایک ہی بار آتا ہے، یہ موقع ایک ہی بار آتا ہے۔ خواہ گردن کٹی، خواہ کوڑے لگے، خواہ قید کٹی، خواہ زخم کھایا، شہید ہو گئے، چونکہ اس نیت سے نکلا نا بندہ، اس نیت سے نکلا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثر الشہد کثیر من الشہداء اہل الفرش، کثرت کے ساتھ شہیدوں میں وہ لوگ ہوں گے جنہیں موت تو بستر پہ آئے گی مگر ہوں گے شہداء۔ موت اہل الفرش بستر پہ آئے گی مگر ہوں گے شہداء۔ آقا کس طرح؟ فرمایا ان کی عمر شہادت کی آرزو میں کٹ گئی، عمر بھر لڑتے رہے کہ شہید ہو جائیں، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو کوئی پرواہ نہیں، کسی کو شہید بنانے کے لیے مجھ پر یہ پابندی نہیں ہے کہ میدان جنگ کے بارکے میں ہی مرے، چونکہ عمر بھر شہادت کی آرزو لے کر میرے دشمنوں سے لڑتا رہا، موت بھلے بستر پہ آئے یہ شہید ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ شہیدوں کا اعتکاف ہے، یہ سب شہیدوں کا اعتکاف ہے۔ بھاگا کوئی نہیں شہادت سے، موت کے ڈر سے بھاگا کوئی نہیں، وہ شہید ہے۔ تو فرمایا یہ دوسری قسم، اور جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں، تو کچھ جنتی ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہر روز 2 مرتبہ دیدار ہوگا، صبح بھی اور شام بھی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سب کچھ احادیث میں ہے، ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام دیدار ہوگا اللہ پاک کا۔ اس سے بڑا اجر کیا چاہتے ہو جی؟ فرمایا کہ تم یہ گمان کیا کرتے ہو کہ یوں ہی بغیر آزمانے کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ حال نہیں بیتا جو تم سے اگلوں پر بیت چکا ہے۔ اور پھر فرمایا انہیں طرح طرح کی سختیاں دی گئی تھیں، تم سے پہلے جو مومن تھے انبیاء کے صحابی پہلے اور ان کی امتیں، انہیں بڑی اذیت ناک تکلیفیں پہنچی تھیں، اور اتنے مصائب اور آلام میں، آزمائشوں میں ان کو ڈالا گیا تھا، مشکلات میں، حتیٰ کہ انہیں ہلا دیا گیا، ہلا ڈالا گیا، حتیٰ زلزلوا، قرآن کا لفظ ہے، انہیں ہلا کے رکھ دیا گیا، اتنی مشکلات آئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہل گئے، اتنی مشکلات کی حد ہو گئی، اور اتنا ہلے حتیٰ کہ وہ جو امتیں تھیں، مومن امتیں، وہ پکار اٹھے، وہ صحابی تھے ان انبیاء کے جو ان کے ساتھ لڑتے تھے اور جانیں قربان کرتے تھے، گردنیں کٹواتے تھے، مال لوٹاتے تھے، کفار، مشرکین اور اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے رسولوں کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے،
وہ سب کمزور ہوتے تھے، یاد رکھ لیں۔ کسی نبی کے ساتھ پورا زمانہ نوح علیہ السلام کا تھا یا ابراہیم علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا یا ہود علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا یا لوط علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا یا یوسف علیہ السلام کا، حتیٰ کہ زکریا علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، حتیٰ کہ مکہ میں آقا علیہ السلام بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، ظالم، کرپٹ، بدمعاش قسم کے لوگ، کوئی کسی پیغمبر کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ پیغمبر کی دعوت سے تو انقلاب کی دعوت ہوتی تھی، پیغمبر تو نظام کو بدلنا چاہتے تھے، پیغمبر تو ان کے بتوں کو پاش کرنا چاہتے تھے، پیغمبر تو غریبوں کو سر بلند کرنا چاہتے تھے، پیغمبر تو عدل اور انصاف کا نظام لانا چاہتے تھے، تو ان کے ساتھ یہ وڈیرے کیسے کھڑے ہوتے؟ غریب ہی ہوتے تھے، یاد رکھ لیں۔ یہ تاریخ ہے ہزارہا سالوں کی، لاکھوں سالوں کی، ہر نبی کی امت میں جنہوں نے دین کا ساتھ دیا کلمہ حق کا، وہ غریب تھے، وہ کمزور تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی مستضعفین تھے، جن کو فرعون جن کے بیٹوں کو قتل کر ڈالتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ میں سبق دہرا رہا ہوں، ہمیشہ کمزور لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ وہ کمزور، حتیٰ کہ سختیاں، تکلیفیں اتنی بڑھ گئیں کہ وہ پکار اٹھے، پیغمبر سے پوچھتے تھے متی نصر اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی مدد کہاں گئی؟ یہ ان کے صحابی تھے، ان کی امتیں تھیں، مومن میدان میں لڑنے والے تھے، پکار اٹھتے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں گئی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ تو کہتے تھے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، متی نصر اللہ، کب آئے گی؟ یعنی صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوٹ جاتا، اور پیغمبر انہیں جواب دیتے الا ان نصر اللہ قریب، صبر کرو، صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے، آنے والی ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا ان کی سختیاں تم سے کہیں زیادہ تھیں۔ یہ ابتلا اور آزمائش ایمان کا حصہ، ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی ابتلا آزمائش کی بھٹی میں ایمان مضبوط ہوتا ہے اور یقین پکتا ہے۔ پھر سورہ آل عمران، اب یہاں بیان آ رہا ہے آگے غزوہ احد کا۔ سیرت طیبہ کا درس الگ ہوگا، میں سیرت نبوی کا درس بھی دوں گا، کچھ راتیں تقسیم ہوں گی۔ پہلے صرف درس قرآن دینا چاہتا ہوں، قرآن سے پوچھ لے کہ پیمانہ کیا ہے، پھر اس کا عملی جامہ جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہے، پھر اس کا درس ایک ایک ورق دیکھیں گے، ایک ایک ورق سیرت پاک کا۔ تو قرآن مجید میں بھی جو کچھ سیرت کے واقعات ہیں، قرآن بھی ان کو ایڈریس کرتا ہے۔ اب آل عمران کی آیت نمبر 138 سے شروع ہوتا ہے مضمون، اور یہ مضمون اس وقت جا رہا ہے 143 144 تک، 144 تک۔ اس مضمون سارے کی بیک گراؤنڈ غزوہ احد ہے۔ اب میں غزوہ احد کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چونکہ درس سیرت الگ ہوگا، سیرت پاک کا درس الگ ہوگا۔ قرآن مجید نے جو کہا، پہلے فرمایا قرآن مجید نے قد خلت من قبلک السنن، تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے لیے بھی اللہ کا قانون قدرت گزر چکا ہے، ضابطہ ہمیشہ سے ایک تھا، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بے صبر نہ ہونا، گھبرانا نہیں، مایوس نہ ہونا، زمین میں پھرو، گھومو، چلو اور دیکھو تاریخ میں کہ پہلی قوموں میں جو حق کو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ جو انجام ان کا ہوا وہ انجام اس زمانے کے جھٹلانے والوں کا بھی ہوگا۔ فرمایا فسیرو، دیکھو، فانظرو، دیکھو ان کی عاقبت کیا ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے، اس قرآن کی بات مانو،
اپنے گمان کی بات نہ مانو۔ یہ جملہ یاد رہے گا، اس قرآن کی بات مانو۔ کیا بولیے؟ قرآن کی بات مانو، اپنے گمان کی بات نہ مانو۔ کہا ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت و رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اس پر عمل کرو، اس کی بات مانو۔ وہ بات کیا ہے؟ آگے آیت نمبر 139 میں فرمایا ساتھ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب قرآن کی بات پہلے کہہ دیا نا مانو، اب اے قرآن اب اپنی بات بتا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے اے حق کی جد و جہد کرنے والو، ولا تہنوا، اور تم کبھی ہمت نہ ہارنا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، خواہ کچھ ہو جائے ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو۔ یہ قرآن کس کو بتا رہا ہے یہ بات؟ ہم سب کو، آقا علیہ السلام کی پوری امت کو، قیامت تک کے اہل حق کو، اہل ایمان کو۔ کچھ ہو جائے، جو مرحلے گزر جائیں، دو باتیں قرآن کہتا ہے، ہمت نہیں ہارنا، حوصلہ نہیں ہارنا، اور ولا تحزنوا، اور غم نہیں کرنا۔ یہ نقصان ہو گیا، غم نہ کرو۔ ہمت ہارو گے، غم کرو گے تو مایوسی آ جائے گی، مایوسی آئے گی تو یقین ختم ہو جائے گا، یقین ختم ہو گیا تو اللہ کی فتح کبھی نہیں آئے گی۔ اس کی مدد و نصرت آئے گی، یقین رکھو، اور یقین کے لیے شرط ہے مایوسی قریب نہ آنے دو۔ کیوں، کب اور کیسے؟ اس کو دھکا دے کے گھر سے نکال دو، دل و دماغ کے گھر سے نکال دو۔ کیوں؟ تجھ سے رابطہ ختم۔ اے کیوں؟ تجھ سے رابطہ ختم، تو یقین متزلزل کرتا ہے، دفع ہو جا۔ اے کب؟ تجھ سے بھی رابطہ ختم، تو بے صبری لاتا ہے۔ کب بے صبری لاتا ہے؟ کب؟ تجھ سے بھی تعلق ختم۔ کیسے؟ اے کیسے؟ تجھ سے بھی تعلق ختم، تو شک پیدا کرتا ہے۔ فرمایا حالات کچھ ہوں، نہ ہمت ہارو، نہ غم کرو، نہ مایوسی لاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور یقین رکھو کہ فتح تمہاری ہوگی۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ کس کا وعدہ؟ میں کون ہوں وعدہ دینے والا؟ میں یا کوئی اور ایسا وعدہ دے سکتا ہے؟ میں بھی اگر خوشخبری آپ کو سناتا ہوں، اور ہمیشہ سناؤں گا، سناتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، سناؤں گا، تو وہ خوشخبری میری نہیں ہوگی، میں تو ناقل ہوں۔ قرآن کی، اللہ اور اس کے رسول کی خوشخبری آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، فتح تمہاری ہوگی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان پر قائم رہے، اگر تم ایمان پر، اگر تم مومن رہے۔ جو متزلزل ہو جائے وہ مومن نہیں رہتا، یعنی مومن میں وہ درجہ نہیں رہتا ایمان کامل کا، جو متزلزل ہو جائے۔ اگر تمہارا ایمان پختہ رہا تو غالب تم ہی ہوگے۔ یہ بات قرآن مجید بتا کر اب اپنا مضمون، اصولی بات سمجھا کے اب مثال دیتا ہے قرآن، اور غزوہ احد کے موقع کی طرف پلٹ جاتا ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو قرآن کیا کیا دکھا رہا ہے اور کیا کیا سنا رہا ہے۔ فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو زخم لگے،
دوران جنگ بہت بڑی شکست کا سامنا درمیان میں آ گیا مسلمان فوج کو، صحابہ کرام کی فوج، زخم لگے، 70 شہید ہو گئے، آقا علیہ السلام پر غشی کی حالت مبارکہ، آقا کی حالت طاری ہو گئی، دندان مبارک ایک ٹوٹ گیا، رخسار مبارک پر نیزے کے پھل اور تیر لگے، زخمی ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کے آس خون مبارک بہہ گیا۔ صحابہ کرام پریشان حالی میں خبر افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے، لوگ حوصلہ ہار گئے، دائیں بائیں ایک بھگدڑ مچ گئی، ایک عجیب عالم تھا۔ اس پورے منظر کو قرآن مجید نے ایک جملے میں بیان کیا اور کہا، ایمان والو، اگر تمہیں اب کوئی زخم لگا ہے تو یاد رکھو ان کافروں کو، زخم لگانے والوں کو خود بھی اسی طرح کا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ اب یہ اشارہ غزوہ بدر کی طرف، یاد کرو 1 سال پہلے، پچھلے سال انہیں بھی زخم لگا تھا غزوہ بدر میں، تو کیا ہوا؟ اس مرتبہ تمہیں زخم لگ گیا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یاد کرو انہیں بھی زخم لگا تھا، کیا ہوا؟ وہ بھی قیدی بنائے گئے تھے۔ اس مرتبہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو یاد کرو اس جیسا زخم انہیں بھی لگ چکا ہے۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس، یاد رکھ لو یہ کچھ خاص دن ہوتے ہیں، ہم ایسے دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جو آج حکمران ہیں کبھی وہ جیل خانے میں بھی تھے، نہیں تھے؟ جو آج غرور میں بدمست ہیں کبھی وہ کسی کے قدموں پہ بھی گرے تھے اور معافی نامہ لکھ کے ملک چھوڑ کے بھی چلے گئے تھے، نہیں گئے تھے؟ بولیے 8-10 سال ملک بدر ہوئے تھے کہ نہیں؟ تلک الایام نداولھا بین الناس۔ آپ تو ملک بدر نہیں ہوئے، آپ تو کسی کے پاؤں نہیں پڑے اور نہ کبھی پڑیں گے، وہ تو پاؤں پڑ گئے تھے۔ یہ دن ہیں، اور اگر پہلے ہو چکا تو پھر بھی کبھی قیدی بن سکتے ہیں، وہ پھر بھی ملک بدر ہو سکتے ہیں، پھر بھی کسی کے پاؤں پڑ سکتے ہیں، مگر جنہوں نے غیرت نہیں بیچی، جو ایمان پر ہیں، یہ ہمیشہ سر بلند رہیں گے۔ اہل حق سر بلند رہتا ہے، بھلے سر کٹ کیوں نہ جائے مگر سر بلند رہتا ہے۔ باری تعالیٰ یہ جو گردش ایام ہے، کبھی یہ دن ادھر کبھی ادھر، یہ گردش ایام یہ تو نے کیوں رکھی ہے؟ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ اہل حق اتنی قربانیاں دے چکے، محنتیں کر چکے، تو ان کو فتح یاب کر کے تو ساری داستان ختم ہی کر دے، منزل تک ہی پہنچا دے، جد و جہد ختم ہی کر دے۔ اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں، نہیں، میں اس کو جاری رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اور یہ بیان کس کو فرما رہا ہے قرآن؟ سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ بولیے، صحابہ کرام، اور ان کے واسطے سے ہم مخاطب ہیں، اور قیامت تک کی آقا علیہ السلام کی امت مخاطب ہے ان کے بعد۔ اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کرتا ہوں اس گردش ایام کو، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ ان گردش ایام کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہچان کرا دے، لوگوں کو دکھا دے، پہچان کرا دے، یہ ہیں مومن۔ آئے ہائے ہائے، یہ دیکھا ان کی استقامت کو، دیکھا ان کے اخلاص کو، دیکھا ان کے صبر و تحمل کو، دیکھا ان کی قربانیوں کو۔ یہ کوہ گراں، استقامت کا کوہ گراں، یقین کا کوہ گراں بن کے کھڑے رہے۔ دیکھا ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کٹتی رہی، لڑتی رہی، ان کے بالوں سے پکڑ کے ظالم خونخوار بھیڑیے گھسیٹتے رہے، ان پر جبر ہوتا رہا، لاٹھیاں چلتی رہی، گولیاں چلتی رہی، شہید بھی ہوئی، زخمی بھی ہوئی، قیدی بھی ہوئی، مگر نہ مائیں بہنیں بیٹیاں گھبرائیں، نہ بزرگ جوان اور بیٹے گھبرائے۔
اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ ایسے حالات میں استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہتے ہیں تو میں دکھاتا ہوں، پہچان کرواتا ہوں، دیکھ لو ان کو مومن کہتے ہیں، یہ اہل حق ہے۔ اب یہ اللہ کا طریقہ ہے، اس نے ہم سے پوچھ کر تو نہیں نہ بنانا طریقہ، بولیے وہ مالک ہے۔ فرمایا میں اہل حق کی، اہل ایمان کی پہچان کرواتا ہوں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور کئیوں کو میں شہادت کے درجے پر پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر ایسے واقعات و لمحات نہ آئیں تو وہ شہید کیسے بنے؟ بولیے شہادت کے رتبے تک کیسے پہنچے؟ ان کے لیے بھی کرسیاں ہیں قیامت کے دن اور جنت میں جس پہ لکھا ہوگا یہ شہداء کی جگہ ہے، اور عرش کے دائیں بائیں بھی ہیں۔ میں معنی بیان کر چکا آپ کو، جو اس جد و جہد میں موت پا گئے وہ بھی شہید، اور جو موت کی آرزو میں لڑے مگر موت ان کی بستر پہ آئی وہ بھی شہید۔ تو فرمایا میں کئیوں کو شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہوں، اگر ان پر یہ حالات نہ آئیں تو وہ شہید کیسے ہوں؟ شہید میں نے ظالموں کو تو نہیں بنانا، شہید تو اپنے محبوبوں کو، ایمان والوں کو، اپنے وفاداروں کو شہادت دینی ہے نا۔ آپ سمجھے میری بات؟ شہادت یزید کو تو نہیں دینی، شہادت حسین کو دینی، شہادت ابن زیاد کو تو نہیں دینی یہ مرتبہ، شہادت کا مرتبہ علی اکبر اور علی اصغر کو دینا ہے۔ فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ ان حالات اور واقعات کے ذریعے کئیوں کو رتبہ شہادت دیتا ہوں اور ان کو شہداء بناتا ہوں۔ یہ ٹائٹل شہداء کا قرآن نے دیا۔ میں ایک ضمنی بات کر رہا ہوں، بڑی پرانے وقت کی بات ہے، 80s کی بات ہے، 80s کی۔ بعض بڑے نامور عالم دین تھے یہاں، اب وہ نہیں رہے دنیا میں، وفات ہو گئے۔ انہوں نے ایک دن سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو شہید کہتے ہیں نا ہم، اللہ کی راہ میں جان دینے والا، قتل ہونے والا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، قرآن میں شہید کا یہ معنی یا اس معنی میں لفظ شہید اور شہداء قرآن میں نہیں آیا۔ تو ایسے ایک پرانی بات یاد آ گئی، تعلق نہیں ہے اس چیز سے، چونکہ آیت دوبارہ سامنے آئی تو میں نے واقعہ یاد دلایا، تو میں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا ایک خطاب میں نے ان کو کہا تھا کہ آل عمران آیت نمبر 140 پڑھیے عالم صاحب، یہ ٹائٹل آقا علیہ السلام نے تو دیا ہے مگر پہلے قرآن نے دیا، اللہ نے دیا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اس طرح تم جانوں کا نذرانہ دیتے ہو اور میں تمہیں شہید بناتا ہوں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بات اس لیے میں نے واقعہ دہرایا کہ شہداء کا لقب قرآن نے دیا ہے۔ بولیے شہداء کا لقب، شہید کا ٹائٹل قرآن نے دیا، آقا علیہ السلام نے تو اس کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا اس لیے ایسے واقعات زندگی میں جد و جہد میں تاریخ میں لاتا ہوں تاکہ لوگوں کے ایمان کو دکھا سکوں کہ یہ ہیں میرے وفادار بندے۔ اگلی آیت 141 فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے بھی ایسے واقعات لاتا ہوں تاکہ اس لیے بھی کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے۔ یہ قرآن ہے، میری کوئی بات نہ مانیے، قرآن کہتا ہے بس میری مانیے، اپنے گمان کی نہ مانیے، قرآن کو مانو۔ فرمایا ایسے واقعات اس لیے لاتا ہوں زندگی میں، یہ بٹی ہے، بٹی، مشکلات کی بٹی، اس میں پگھلاتا ہوں، اور پگھلانے کا عمل میں نے کل بھی کہا تھا، لوہے کو نہیں پگھلایا جاتا، لوہے کو پگھلا کے کیا لینا ہے، وہ تو پہلے ہی لوہا ہے۔ سنار اور صراف ہمیشہ سونے کو پگھلاتا ہے بٹی میں، تو بٹی میں وفاداروں کو پگھلایا جاتا ہے، غداروں کو نہیں پگھلایا جاتا، غداروں کو نہیں۔ فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے بھی یہ گردش ایام لاتا ہوں تاکہ جو ایمان والے، ایک تو لوگوں کو دکھا دوں یہ ہیں میرے وفادار،
اور دوسرا کام یہ چاہتا ہوں ان حالات کے ذریعے کہ وفاداروں کی وفاداری کو اور نکھار دو، وفاداروں کی وفاداری کو، مومنوں کے ایمان کو اور نکھار دوں کہ جب تک گولیاں نہیں لگی تھی تو وفادار تھے، بھوک پیاس نہیں آئی تھی، لٹے پیٹے نہیں تھے، مقدمے نہیں تھے، خوف و ہراس نہیں تھا، جوع نہیں تھا، خوف نہیں تھا، نقص من الاموال نہیں تھا، نقص انفس نہیں تھا، جب تک آزمائشیں نہیں تھی، صرف اعتکاف تھا، میلاد تھا، عشق اور محبت رسول کی باتیں تھیں، زیارت تھی، درود گوش درود تھا، عبادت تھی، نفل تھی، تقویٰ تھا، جب تک یہ چیزیں تھیں تو وفادار تو تھے۔ اب ذرا گولیوں سے گزار کے، جانوں کے نذرانے لے کر، زخمی کر کے، بھوک اور پیاس کی اور مقدمات کی بھٹیوں میں پگھلا کر اب دیکھتا ہوں کہ وفاداری نکھری ہے یا نہیں۔ یہ تو قرآن ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ یہ اپنے وفاداروں کو اور نکھارتا۔ پھر آیت نمبر 142 میں دوبارہ فرمایا، یہ مسلسل مضمون چل رہا اکٹھا، آگے اگلی آیت پھر فرمایا وہی انداز بیان، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، پہلے دو مقاصد بیان کیے، ایک یہ کہ ان حالات اور واقعات سے اس لیے گزارتا ہوں تاکہ لوگوں کو دکھا دوں، ان کو وفادار کہتے ہیں، یہ جانثار مومن ہوتے ہیں، مجھ سے جان و مال کا سودا کرنے والے، یہ۔ اور دوسرا مقصد فرمایا کہ مرتبہ شہادت تک پہنچاؤں، دو آ گئے، یہ دو مقصد آیت نمبر 140 میں۔ اب 141 میں تیسرا مقصد ایڈ ہوا، فرمایا اس لیے بھی ان حالات سے گزارتا ہوں کہ یہ بھٹی ہے تاکہ ان کے ایمان وفاداری کو اور نکھار دوں، اور پکے ہو جائیں۔ جو تھوڑا زیادہ ڈر تھا وہ کہیں گے جی یہ پہلے سب کچھ دیکھ چکے ہیں، اب وہ ڈر بھی نہ رہے، یاری میں اور پکے ہو جائیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ چونکہ اس وقت آقا علیہ السلام کا دور ہے تو فرمایا کافروں کو مٹا دوں، یہ صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ اس طرح حق کے دشمنوں کو الٹیمیٹلی مٹاتا ہے۔ چار مقاصد بیان ہو گئے، چار۔ اب پانچواں مقصد آیت نمبر 142 میں کہ ایسے حالات کیوں آتے ہیں، ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر نہ ہو تو شہید کیسے بنے، نہ ہو تو وفادار اور غدار کی پہچان کیسے ہو، نہ ہو تو وفاداری میں نکھار کیسے آئے۔ اور اب فرمایا کہ یہ اس لیے بھی لاتا ہوں ایسے حالات و واقعات کہ فرمایا ایسے جنت میں نہیں جاؤ گے حالانکہ ابھی تک میں نے پرکھا نہیں ہے کہ ان میں ایسی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدمی سے جہاد کرنے والے کون ہیں، اور جب مشکلات انہیں گھیر لیتی ہیں تو اس میں صبر کرنے والے کون ہیں۔ آیت نمبر 142 میں دو مقاصد اور آ گئے، یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اس لیے ایسے حالات و واقعات لاتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان میں مجاہد کون ہے، جہاد کرنے والے کون ہیں، کون ہے جو بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم تو صرف ثواب کے لیے آتے تھے، جہاد کے لیے انقلاب کے لیے نہیں آتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ انہیں ثواب دے، اللہ انہیں ثواب دے۔ میں ایک نکتہ بیان کرتا ہوتا ہوں، درود اور سلام میں ایک فرق ہے۔ اللہ کسی کا ثواب نہیں ضائع کرتا، یاد رکھ لیں، جو جس امید سے آتا ہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے۔ درود اور سلام میں ایک فرق بیان کرتا ہوں، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، آقا علیہ السلام پہ درود پڑھو تو بولیے ثواب ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے مجھ سے، اللہ تعالیٰ کا، کہ درود پڑھو تو اللہ جواب میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔
10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ نامہ اعمال میں ایک درود کے بدلے کتنا ثواب ہے؟ 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہوں کی معافی فرماتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ تو میں اس حدیث کا خلاصہ بیان کیا کرتا ہوں کہ حضور پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم تو ثواب ملتا ہے، اور آقا علیہ السلام پر اگر سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے۔ سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مشرق سے مغرب تک میرا کوئی امتی ایسا نہیں جو مجھ پر سلام پڑھے اور میں اس کو جواب نہ دوں۔ جو امتی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، قریب ہو یا بعید، مشرق سے پڑھے یا مغرب میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو ہم تو اول دن سے میں نے 33 برس سے ترغیب یہ دی ہے کہ ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو جانا نہیں کہاں، وہ تو اس کا وعدہ ہے۔ تم اس ثواب کے لالچ میں کیوں پڑھتے ہو؟ تم سلام درود بھی پڑھو اور سلام کرو، تمہارا لالچ ہو کہ آقا کے لب ہلے اور تمہیں جواب دے۔ تم کو یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آقا فرمائے میرے غلام تجھ پر بھی سلام ہے۔ بس اسی طرح بتا رہا ہوں، جو ثواب کے لیے آتا ہے اس کو اللہ ثواب دیتا ہے، ثواب سے کسی کو محروم نہیں فرماتا۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے میں جب پرکھتا ہوں تو ثواب چاہنے والوں کو نہیں پرکھتا۔ کچھ تو فرق ہوگا نا اس کے ہاں۔ ثواب کے طلبگاروں کو بولیے، اونچا بولیے، نہیں پرکھتا۔ ثواب کے طلبگاروں کو نہیں پرکھتا۔ کن کو پرکھتا ہوں؟ جو انقلاب کے طلبگار ہیں، جو حق کے لیے مر مٹنے کے طلبگار ہیں، جان دینے کے طلبگار ہیں، غریبوں کو سر بلند کرنے کے طلبگار ہیں، ظلم اور ظالموں کو مٹانے کے طلبگار ہیں۔ اس جد و جہد کے جو آقا علیہ السلام نے کی اور ہر پیغمبر اور ہر نبی نے کی، جس کے لیے امام حسین نے اپنا سر انور کٹوا دیا، جو اس کے طلبگار ہیں اس طرز زندگی کے، ان کو اللہ پرکھتا ہے کہ اس کے لیے بڑا اونچا درجہ ہے، اس کا درجہ بڑا اونچا ہے۔ ثواب والا اس درجے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اونچا درجہ ہے۔ تو جب بہت اونچا درجہ دینا ہو تو لازم ہے کہ پرکھا جائے۔ لہذا فرمایا وَيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اللہ پاک پرکھنا چاہتا ہے، پرکھتا ہے۔ سیاق و سباق قرآن مجید کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جنت میں یوں ہی نہیں جاؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ پرکھ نہ لے۔ وہ پرکھتا ہے کہ ان میں مجاہد کون ہے، الذین جاہدوا منکم، جہاد کرنے والا کون ہے، باطل سے لڑنے والا کون ہے، حق کی خاطر باطل سے ٹکرانے والا کون ہے، جہاد کرنے والا کون ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جب جہاد کا مرحلہ گزر جاتا ہے وہ لمحہ، تو مشکلات چلتی ہیں، مقدمات چلتے ہیں، فقر و فاقہ چلتا ہے، زخم چلتے ہیں، زخم دکھ چلتے ہیں۔ تو فرمایا جب بعد میں دکھوں کا دور آتا ہے وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اب پرکھتا ہوں کہ صبر کون کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ جہاد کے وقت میں جہاد کرنے والا کون ہے اور فرار ہو جانے والا کون ہے، اور جب جہاد کا لمحہ گزر جائے تو بعد میں مصائب و آلام کے دور میں صبر کرنے والا کون ہے اور شکوہ کون کرتا ہے۔ جو شک میں پڑ گیا اور جس کے لبوں پر شکوہ آ گیا اور دل و دماغ میں شک آ گیا، وہ اس پرکھ میں ناکام ہو گیا۔ اور جو ہر حال میں صابر رہا، ہر حال میں استقامت پہ رہا، یقین پر رہا، اور شک جسے متزلزل نہ کر سکا، وہ اس پرکھ میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر قرآن مجید کی اگلی آیت، میں نے آپ کو کہا بھئی ایک آیت ہو تو کوئی کہہ لے بھئی یہ تو چلو اس مضمون کی شرح اس طرح کر دی، یہ تو پورا قرآن مجید اول تا آخر اسی مضمون سے بھرا پڑا ہے۔ اور آپ کوئی 10-15 سال پہلے اعتکاف میں نے 10 پاروں کا درس قرآن دیا تھا، وہ پرانی کیسٹس ہوں گی وہ بھی اٹھا کے سن لیں۔
10-15 سال پہلے 10 یا 12 پاروں کا درس دیا تھا اعتکاف کے 10 دنوں میں، وہ بھی سنیں۔ میں یہ سبق ہمیشہ زندگی کے اول دن سے تسلسل سے ایک ہی سبق دے رہا ہوں۔ وہ سبق اس لیے نہیں بدلا کہ قرآن کی بات ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بڑی عجیب اور پیاری بات کی، یہ قرآن کا انداز ہے۔ فرمایا تم ہی تو ہو نا، مومنوں سے فرمایا اے مومنوں تم ہی ہو نا جو اس شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ جب تک تمہارا سامنا نہیں ہوا تھا شہادت سے، جب تک تم نے اسے دیکھا نہیں تھا اپنی آنکھوں کے سامنے، تم ہی تو تمنا کرتے تھے عمر ساری کہ شہادت کی موت دے۔ فرمایا اب وہی ہے جس کی تمنا کرتے تھے اسے تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ جو اس میں ڈگمگا گیا وہ خسارے میں رہا، اور جو ثابت قدم رہا اور بعد ازاں ہمیشہ صابر رہا وہ جیت گیا، وہ بازی جیت گیا۔ یہ سارا مضمون غزوہ احد کے پس منظر میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے، کیونکہ وہاں یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ تو بھئی صحابہ کرام بھی یاد رکھ لیں، انبیاء نہیں تھے، صحابہ کرام انبیاء نہیں تھے کہ ان پر وحی آتی ہو، نہیں، انہیں وحی اللہ کے نبی پہنچاتے تھے۔ وہ انسان تھے، بشر تھے، رتبے میں ولیوں سے، ابدالوں سے، کتبوں اور غوثوں سے بھی بلند تھے۔ رتبے میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا امت میں، مگر تھے تو انسان۔ حالات جب پلٹا کھاتے تو بشری اور انسانی تقاضے سے سوچیں آتی، تو یہ تربیت گاہ تھی بارگاہ مصطفیٰ، اور قرآن ان کا مربی تھا۔ ہر وقت ہماری اور ان کی تربیت میں فرق یہ تھا کہ ہمیں جب تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ہم قرآن مجید اٹھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں یا اس کا درس سنتے ہیں، اس سے ہماری تربیت ہوتی ہے، غلط گمانوں کی اصلاح ہوتی ہے، غلط خیالات اور تصورات کی درستگی ہوتی ہے۔ ہماری تربیت کا طریقہ یہ ہے، قرآن آ چکا۔ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے وہ زمانہ پایا۔ ان کی تربیت کیسے ہوتی؟ جب حالات آتے، واقعات آتے، ایسی سچویشن پیدا ہوتی، گھبراہٹ آتی، بتقاضائے بشریت پریشانی آتی، بشریت اور انسانیت طرح طرح کے خیالات لاتی، دشمن تانے دیتے، منافق تانے دیتے، یہودی تانے دیتے، کافر تانے دیتے، اعزاء اقارب تانا زنی کرتے، لوگوں کی باتیں سنتے، پریشان ہوتے، انہیں تربیت کی ضرورت ہوتی۔ اس طرح لمحہ بلمحہ انہیں کمال تک پہنچانے کا سفر جاری تھا۔ جب انہیں تربیت کی ضرورت ہوتی وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے، مصطفیٰ ان کے چہروں سے پڑھ لیتے تھے کہ ان کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں۔ اسی وقت جبرائیل امین تازہ وحی لے کر آ جاتے، قرآن اترتا ان کی تربیت کے لیے، اور ان کے صدقے ہمیں سبق مل گیا، تربیت مل گئی۔ تو انہیں جب ضرورت ہوتی قرآن کی وحی اترتی تھی۔ لہٰذا یہ سچویشن غزوہ احد میں پیدا ہوئی۔ قرآن مجید کے کئی صورتوں میں، یہ تو ایک ہے، آگے آئیں گے، کئی صورتوں میں یہ مضامین آ گئے، ان کی تربیت ہو رہی ہے، انہیں دوبارہ مستحکم کیا جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر تمہیں زخم آ گئے تو کیا ہوا، انہیں بھی زخم آئے تھے، گھبراؤ نہیں، یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ اتنی شہادتیں کیوں ہو گئیں، اتنا نقصان خسارہ کیوں ہو گیا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینہ کس نے چیرا؟ بولو، ہندا نے سینہ چیر دیا، دل نکال لیا، جگر نکال لیا، اس کو کاٹا اور ٹکڑے کر کے چبایا، ساتھ لے گئی۔ اور شہید صحابہ کرام کو بے ستر کیا، ان کے اعضاء کاٹے، کان کاٹے، ناک کاٹے، مردانہ اعضاء کاٹے، اعضاء جسم کے کاٹے، سب کچھ صحابہ کرام کے سامنے ہو رہا تھا غزوہ احد میں۔ تو انسان سوچتا ہے، بشر تھے، انسان تھے، جان دینے والے تھے، آقا زخمی ہو گئے،
سوچیں آتی ہیں، اگر بعد کے زمانوں میں آپ میں ہمیں اگر سوچیں آ گئیں تو یاد رکھ لیں کوئی پریشانی کی بات، سوچیں ہر وقت ہر ایک کو آتی تھی، اسی وقت قرآن اترتا تھا ان کی سوچوں کو سیدھی راہ پر ڈال کر تربیت کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں میں موجود سوالات کا جوابات دینے کے لیے، ان کو رہنمائی دینے کے لیے۔ ہمارا فرض یہ ہے جو رہنمائی اس دور میں قرآن نے دی وہ قیامت تک ہم اس رہنمائی ہدایت کو تھامے رکھیں، اس سے اپنی سوچ کو نہ ہٹائیں تاکہ ہماری استقامت پہ حرج نہ آئے۔ اور پھر فرمایا چونکہ جب آقا علیہ السلام کے وصال کی خبر پہنچی کہ شہید ہو گئے آقا علیہ السلام، افواہ پھیل گئی، شہید ہو گئے تو لوگ حوصلہ ہار گئے، اور کئی صحابہ کرام فوجی جوان طرح طرح کی طبیعتیں ہوتی، حوصلہ ہار کے دور جا کر کئی گھاٹی پر بیٹھ گئے سر جھکا کر۔ کسی نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہا جن کی خاطر لڑتے تھے وہ نہیں رہے، اب کیا کریں، اب کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا۔ ایسے حالات ہوئے، جب یہ باتیں ہوئی قرآن مجید کی آیت اتر آئی، آیت نمبر 144 آل عمران، فرمایا وما محمد الا رسول۔ یہ تو بھئی تمہیں بعد میں آواز آ گئی کہ آقا علیہ السلام بلا رہے تھے کہ میں شہید نہیں ہوا، زندہ کھڑا ہوں، آ جاؤ۔ اور اگر حضور علیہ السلام شہید بھی ہو جاتے تو قرآن نے کہا محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس میرے محبوب سے پہلے بھی میں نے رسول بھیجے ہیں، کئی رسول گزر چکے ہیں۔ اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اب بتاؤ اگر یہ میرا محبوب وفات پا جائیں یا یہ شہید ہو جاتے، واقعتاً شہید ہو جاتے جیسے افواہ گرم ہوئی تھی، تو کیا تم اپنے پچھلے مذہب کی طرف الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، اس مشن کو چھوڑ دو گے، اس منزل کو چھوڑ دو گے، اس راہ کو چھوڑ دو گے؟ نہیں، جو راہ میرے مصطفیٰ نے بتا دی ہے، اگر مصطفیٰ شہید بھی ہو جائیں تو مشن کو نہیں چھوڑنا، منزل تک سفر جاری رکھنا ہے۔ پہلے بھی میرے رسول آئے، پھر وہ وفات پا گئے، کئی شہید ہو گئے، کئی ٹکڑے کر دیے گئے، کئی آرے سے چیر دیے گئے۔ اگر یہ رسول شہید ہو گئے یا وفات ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مقصد کھو گیا، نہیں، رسول نے جس مقصد پہ تمہیں لگا دیا ہے اس مقصد پہ چلتے رہنا۔ رسول نے اپنی ذات کے اندر تمہیں اپنی بعثت کے مقصد کے ساتھ ایک لگن دے دی ہے، ایک مقصدیت دے دی ہے، ایک مشن دے دیا ہے، ایک منظر مقصود سے آشنا کرا دیا ہے۔ حالات کچھ ہو جائیں اب تم نے اس راہ حق سے ہٹنا اور پلٹنا نہیں ہے۔ یہ تربیت کے انداز تھے۔ اب یہ بتا کر پھر آگے آیت نمبر 146 میں، اسی آل عمران کی آیت نمبر 146 میں اللہ پاک پھر فرماتے ہیں اے مومنو اور اے میرے محبوب کے صحابیوں اور اے مومنو، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ کیسی تربیت فرما رہا ہے اللہ پاک امت محمدی کی، صحابہ کرام کی تو ڈائریکٹ وحی الہی صحابہ کی تربیت کے لیے تھی، اس لیے تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یتلو علیکم آیاتنا۔ یہ رسول تربیت اس طرح فرماتے تھے صحابہ کرام کی کہ ان پر آیتیں تلاوت کرتے۔ دراصل تربیت کا سامان آیتوں میں اترتا، آسمان سے جبرائیل لے کے آتے، حضور آیتوں کی تلاوت فرماتے، وَيُزَكِّيكُمْ، پھر ان کا تزکیہ کرتے تاکہ ان کے نفس اور قلب اور باطن اتنے صاف ستھرے ہو جائیں کہ شک کی گرد داخل نہ ہو سکے، بے یقینی داخل نہ ہو سکے، مایوسی داخل نہ ہو سکے، ریب داخل نہ ہو سکے۔ اس طرح ان کو صاف ستھرا کر دیتے۔ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر تمہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، پھر حکمت بتاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو کچھ تم جانتے نہ تھے اور سمجھتے بھی نہ تھے پھر وہ راز بتاتے۔ تو قرآن مجید ڈائریکٹ تربیت فرماتا تھا صحابہ کرام کی، حالات ان کی زندگی میں بھی آتے تھے۔
سیرت کا درس ہوگا تو میں چیزیں بیان کروں گا درس قرآن کے بعد کہ کیسے کیسے حالات آئے، کن کن مشکلات میں سے گزرے، کن کن مرحلوں تک جا پہنچے، کیا کیا گمان اور خیالات ان پر حملہ آور ہوئے، اور قرآن نے اور اللہ کے مصطفیٰ محبوب کے فرمان نے انہیں کس طرح بچا کر تربیت کر کے اس گرداب سے نکال کے لے گئے۔ وہ ہمارے لیے، امت کے لیے قیامت تک اہل حق اور حق کے مسافروں کا سامان ہے۔ فرمایا اور کتنے انبیاء ایسے ہو گزرے ہیں، فرمایا صحابہ کو بتایا جا رہا ہے اور پھر ہمیں، کتنے انبیاء ایسے ہو گزرے ہیں، کتنے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے نبی ایسے ہو گزرے، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، وہ نبی تو حق کی خاطر لڑتے ہی تھے اور باطل کے ساتھ مارکہ آرائی اور جہاد کرتے ہی تھے، لڑ رہے تھے حق کے دفاع میں، مگر ان کے ساتھ بڑے بڑے اولیاء بھی ان کی فوج میں شریک تھے۔ یہ قرآن ہے، ربیون کثیر، بڑے بڑے ربانی لوگ، بڑے بڑے ربانی اولیاء، اولیاء و صدیقین، اولیاء ربانیین، انبیاء تھے اور ان کی امت کے اولیاء بھی ان کے لشکر میں لڑتے تھے، جہاد کرتے تھے، قتل ہو جاتے تھے، ٹکڑے ہو جاتے تھے، آروں سے چیر دیے جاتے تھے، قیدی بنا لیے جاتے تھے، آگ میں پھینک دیے جاتے تھے۔ فرمایا کتنے نبی ایسے ہوئے کہ صرف انبیاء ہی نہیں، ان کی امت کے اولیاء بھی ان کے ساتھ لڑتے تھے، لیکن بڑے بڑے مشکل حالات آئے، پریشان کن زلزلہ طبیعتوں میں زلزلہ بپا کر دینے والے حالات آئے، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، مگر نہ تو انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، نہ تو ہمت ہاری، فما وہنوا، سب کچھ بیتا مگر ہمت نہیں ہاری، یقین اور استقامت کا پہاڑ بنے رہے، وما ضعفوا، بھوک آئی، پیاس آئی، زخمی ہوئے مگر کمزور نہیں ہوئے، دشمن کے آگے کمزور نہیں، حوصلہ نہیں ہارا، ہمت نہیں ہاری، کمزور نہیں پڑے، وَمَسْتَقَانُوا، اور تھک نہیں گئے، ہمت نہیں ہاری، کمزور نہیں ہوئے، تھکے نہیں اور جھکے بھی نہیں، تھک کر جھکے نہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کل بھی بتایا تھا، آج بھی، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کی تعریف بیان کی اور کہا تمہیں بتا دیں کہ ان سارے حالات میں اور ان ساری مشکلات میں وہ صبر کا، استقامت کا، یقین کا پہاڑ بنے ہوئے دعا کیا کرتے تھے، ان کی زبان سے کلمہ کیا نکلتا تھا، کہتے کیا تھے، ان کی بولی کیا تھی، شکوہ ان کی بولی نہ تھی، کیوں، کب، کیسے، یہ ان کی بولی نہ تھی، یہ تھکے ہوئوں کی بولی ہوتی ہے، ہارے ہوئوں کی بولی ہوتی ہے، مایوس لوگوں کی بولی ہوتی ہے۔ ایمان اور مایوسی ساتھ ساتھ نہیں چلتے۔ تو باری تعالیٰ ان کی بولی کیا تھی؟ فرمایا وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وہ سارے حالات سے مردانہ وار مقابلہ کر کے گزرتے اور صرف یہی کہتے، اے باری تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے کام میں اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو بخش دے، اور ہمیں مزید ثابت قدم رکھ، ہمیں صبر کا پہاڑ بنائے رکھ، ہمیں مزید استقامت دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے قدموں میں زلزلہ نہ آئے، ہم پھسل نہ جائیں، تیری راہ حق میں ثابت قدم رہیں، اور کافروں پر ہمیں مدد فرما۔ یہ وہ دعا کرتے رہتے تھے۔ اور پھر یہی مضمون آگے، غزوہ احد کا یہی مضمون آگے جاری، اور پھر غزوہ احد کا واقعہ، آیتیں بعد میں اتری مگر آیتوں میں تذکرہ غزوہ احد کے حالات کا کیا قرآن مجید میں۔
آیت نمبر 153، آیت نمبر 153 اسی غزوہ احد کی اللہ پاک قرآن مجید میں واقعات کے ساتھ ایک ربط، مضمون کا ربط قائم فرماتا تھا، واقعات و حالات کے ساتھ ایک باقاعدہ ایک تعلق قائم کر کے یاد کراتا، اور ان حالات و واقعات کو دہرا کر بیان کر کے دکھا کر ذہنوں کو، یادداشتوں کو مرتکز کر کے پھر سبق دیتا تھا، پھر تربیت فرماتا تھا۔ فرمایا اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ غزوہ احد کے واقعہ کو اللہ پاک نے بیان کی، فرمایا یاد کرو جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے۔ میں نے بتایا نا غزوہ احد میں ایک افراتفری پیدا ہو گئی تھی، میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور وہ افراتفری اس وقت پیدا ہوئی، ایک تو بیسک چیز ذہن میں رکھ لیں، تعداد کا جب فرق ہوتا ہے، میں نکتہ بھی بتا دوں۔ آقا علیہ السلام کا لشکر جب مدینہ پاک سے چلا تو صرف 1000 لوگ تھے احد کے لیے۔ کتنے لوگ تھے؟ 1000۔ ان میں سے 300 عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس کی بات ماننے والے تھے۔ 300 کتنے؟ 300 لوگ اس کے پیروکار تھے، وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ آدھے راستے میں پہنچ کر وہ واپس مڑ گئے، اور باقی جو رہ گئے مسلمان صحابہ، ان کے اندر بھی وہ ذہنی مایوسی، بے چینی، اضطراب پیدا کرنے کے لیے افواہیں پھیلانے لگے، اور کہنے لگے یہ جنگی کوئی نہیں، یہ مقابلہ ہی نہیں ہے، تم نے مارے جانا ہے، یہ شکست ہوگی، دشمن طاقتور ہے، یہ رسول تمہیں معاذ اللہ مروانے کے لیے لے جا رہا ہے، یہ رسول تمہیں مروانے کے لیے لے جا رہا ہے، ہماری بات مانو، گھروں میں بیٹھو تو بچ جاؤ گے ورنہ تمہاری لاشیں آئیں گی۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ ورغلا کے پسلا کے 300 افراد کو واپس لے گئے، مڑ گئے، 700 بچ گئے صحابہ کرام جو آقا علیہ السلام کے لشکر میں احد پہنچے، احد اور لڑے، اور کفار کا لشکر 3000 افراد کا تھا، 3000 افراد کا تھا۔ میں نے اس لیے یہ بات کی تاکہ آپ کے ذہنوں میں ایک اطمینان رہے کہ یہ صورت کیسے پیدا ہوئی۔ تو جب لڑائی ہوئی تو خالد بن ولید ان کے سپہ سالار تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، وہ خالد بن ولید نہیں تھے، اس وقت تک وہ خالد بن ولید تھا، وہ کفار کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ انہوں نے اس انداز سے زبردست حملہ کیا، اور ہوا کہ پہلے لڑائی ہو رہی تھی، آقا علیہ السلام نے 70 جوان، بعض روایات میں 60 بعض میں 70 جوان متعین کیے تھے، 50 سے لے کر 60 سے 70 تک ایک عدد۔ ایک گھاٹی تھی پہاڑ پر، یہاں تم پہرا دو، خطرہ ہے کہ کہیں وہ پیچھے سے پلٹ کر کفار حملہ نہ کر دیں، اگر وہ شکست کھا گئے پلٹ کر حملہ کر دیں گے۔ وہ وہاں کھڑے تھے، وہ مضبوط دفاع تھا۔ مارکے کے پہلے فیز میں مسلمان جیت گئے، غزوہ احد کے فرسٹ فیز میں مسلمان جیت گئے، شکست کھا کے کفار پلٹ گئے۔ جب پیچھے پلٹے تو وہ جو گھاٹی پر کھڑے تھے پہرے دار، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا چھوڑنا نہیں ہے اس جگہ کو، چھوڑنا نہیں، اب وہ اپنی سمجھ میں ان کی بحث ہو گئی۔ کئی کہنے لگے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، یعنی فتح ہو گئی، کفار پلٹ گئے، اب مال غنیمت سمیٹ رہے تھے۔ کئیوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی تو لہٰذا اب ضرورت نہیں یہاں کھڑے رہنے کی، تو جا کے ہم بھی مال غنیمت لیں۔ ہر ایک کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، ہر دوسرے گھر کا حال یہ تھا، ہر دوسرے گھر کا حال یہ تھا، اور مال غنیمت ان کا ذریعہ تھا، معاش تھا، وسائل تھے۔ جو حلال مال غنیمت جہاد میں ملتا تو وہ انہی کا حق تھا، آقا علیہ السلام ان کو دیتے، قرآن کا حکم تھا۔ اب اس کو سمیٹنا تو انہوں نے ہی ہوتا تھا، کسی اور نے آ کر بولیے تو نہیں سمیٹنا، انہوں نے ہی سمیٹنا ہے۔ تو کئیوں نے کہا چل کے مال غنیمت سمیٹے، کئیوں نے کہا یہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ اس پر ان کی بحث ہو گئی،
تو زیادہ لوگوں نے سمجھا کہ اب وہ تو اس لیے منع فرمایا تھا کہ جنگ کے دوران نہیں جانا، اب جنگ ختم ہو گئی، انہوں نے وہ گھاٹی چھوڑ دی۔ جب چھوڑ کے اتر آئے تو خالد بن ولید اور کفار و مشرکین کے لشکر نے دیکھا کہ اب وہ راستہ خالی ہو گیا ہے، یہ مال غنیمت کو سمیٹنے میں مصروف ہو گئے، انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے پھر حملہ کر دیا دوبارہ۔ جب دوبارہ بے خبری میں حملہ کیا، یہ وہ کیفیت تھی جب افراتفری پیدا ہو گئی، یکلخت پیچھے سے کفار کا لشکر آ گیا، اور آلریڈی وہ 3000 تھے، کچھ ان کے مارے گئے، ادھر 700 تھے، تو تعداد ان کی 4 گنا سے بھی زیادہ تھی۔ کتنی؟ 4 گنا سے زیادہ تھی، اور وہ پلٹ کے جب پیچھے سے آ کے حملہ آور ہوئے تو افراتفری ہو گئی، اور میں نے جو مختصراً آپ کو پہلے حالات بیان کیے وہ کیفیت پیدا ہوئی۔ اب وہ دوڑے، کو ادھر جا رہا ہے، ادھر سے افواہ گرم ہو گئی کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے۔ وہ جو رہ گیا تھا حوصلہ، بہت سے لوگ وہ بھی حوصلہ ہار گئے، اور جو صحابہ کرام وہاں ڈٹے رہے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، دیگر اہل بیت اطہار، بڑے بڑے جری صحابہ، انصار، مہاجرین میں چند، اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا، وہ پھر اس کیفیت میں وہ جتھا نہیں رہ سکا کہ وہ اکٹھے ایک لشکر کی صورت میں لڑیں۔ جب افراتفری مچی تو ہر کوئی لڑائی میں لگ گیا، ادھر ابو بکر صدیق کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو 10-20 کافروں نے انہیں گھیرا ہوا ہے تو وہ جنگ جاری ہے، ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر 10-20 کافروں نے گھیرا ہوا، ادھر جنگ جاری ہے، ادھر کوئی اور صحابی، تو ہر صحابی الگ الگ ایک محاذ کھل گئے، تو اس میں جنگ میں بھی افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ وہ یکمشت جیسے باری باری ایک ایک جاتا تھا پہلے اور مقابلہ کرتا تھا، وہ سما نہ رہا، یا پورا کا پورا لشکر اکٹھا لڑے ان کے لشکر سے، یہ حالات نہ رہے۔ جب اچانک حملہ ہوا تو پھر ہر جگہ آمنا سامنا یہ کیفیت ہو گئی، اور جو ڈٹ کے لڑ رہے تھے کسی کو کسی کی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں لڑ رہا ہے، وہ کہاں لڑ رہا ہے، تو صحابہ کرام ثابت قدمی سے لڑ رہے تھے، کئیوں نے خبر سنی، ان کو علم ہی نہیں تھا کہ آقا علیہ السلام کا کیا بنا، کیونکہ میدان جنگ بن گیا ہر طرف، اور ہر شخص دو بدو لڑ رہا ہے، ادھر صحابی ادھر کوئی کافر، ادھر صحابی ادھر مشرک سپاہی، دو بدو جنگ ہو رہی ہے، 1 بائی 1 جنگ ہو رہی ہے ساری آمنے سامنے۔ اور جنہوں نے سنا، آواز سنی، ایک کافر مشرک نے کہا کہ میں نے قتل کر دیا حضور کو، معاذ اللہ، میں بتاؤں گا آپ کو بعد میں۔ افواہ پھیل گئی، گرم ہو گئی کہ حضور سے جب گرے، نیچے تشریف لائے، زمین پر جسد پاک آپ کا خون بہا، تو اس افواہ کی لوگوں نے تصدیق کر دی، شہید ہو گئے۔ اس میں پھر حوصلہ ہار گئے تو کوئی پیچھے دائیں بائیں افراتفری میں بھاگ گئے۔ ان حالات کو قرآن بیان کرتا ہے، اذ تسعدون، جب تم افراتفری کی حالت میں ادھر ادھر بھاگے جا رہے تھے، ادھر ادھر بھاگے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھ سکتے تھے کہ کون کہاں ہے اور کون کس حال میں جنگ کر رہا ہے، یعنی ایک عجیب افراتفری تھی ہر سمت، ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ جب یہ کیفیت ہو گئی تھی، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تمہیں پکار رہے تھے، اس جماعت میں کھڑے ہو کر تمہیں پکار رہے تھے، وہ جو جماعت آقا علیہ السلام کے دفاع میں حضور علیہ السلام کے ارد گرد تھوڑے صحابہ حضور کا دفاع کر رہے تھے، باقی لڑ رہے تھے ہر طرف، کئی منتشر تھے، افراتفری کی حالت تھی، کچھ لوگ آقا کی سواری کو نہیں چھوڑتے تھے، ارد گرد آقا کا دفاع کرتے تھے۔ یہ میں آپ کو سناؤں گا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ آقا، ایک صحابی آقا کے سامنے لڑ لڑ کر شہید ہوتا، گنتی کے چند ادھر رہ گئے تھے دفاع میں، سیکیورٹی گارڈ آقا کے، اور باقی میدان جنگ بن گیا تھا مشرق سے مغرب کی طرف، جہاں جہاں میدان تھا ہر طرف لڑائی جاری تھی، ہر طرف افراتفری تھی۔ آقا پوچھتے تھے، ایک شہید ہو گیا لڑتے ہوئے، کفار گھیرا کر رہے تھے، اپنا گھیرا آقا علیہ السلام پہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ آقا پوچھتے تھے، اب کون آئے گا؟ ایک صحابی بولتا تھا، یا رسول اللہ میں، مجھے اجازت دیں، فرماتے تھے آؤ تمہاری باری۔ پھر وہ لڑتا تھا 20-50 کافروں کے ساتھ، لڑ لڑ کے زخمی ہو کر جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے شہید ہو کے گر جاتا تھا، اور کفار اور قریب آ جاتے،
آقا پوچھتے اب کون آتا ہے؟ پھر ایک جانثار آتا، یا رسول اللہ میں قربان ہوتا ہوں، پھر وہ آتا۔ اس طرح کی جنگ کا ماحول تھا، ہر کوئی اپنے اپنے حال میں اس میدان جنگ میں مصروف تھا، اور آقا علیہ السلام سب کو بلا رہے تھے کہ مت سمجھو میں شہید ہو گیا ہوں، ادھر اکٹھے ہو جاؤ، ہر کوئی پلٹ آئے، جہاں جہاں لڑ رہا ہے، جہاں جہاں افرا تفری کے عالم میں لڑائی جاری ہے، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، ایک جگہ ایک جتھا بن جاؤ تاکہ مل کے پھر لڑائی کو آگے جاری رکھیں۔ فرمایا جب رسول تمہیں پکار رہے تھے اس جماعت میں کھڑے ہو کر، وہ جماعت جو رسول پاک کے ارد گرد ثابت قدم باری باری جان دے رہی تھی، گردنیں کٹوا رہی تھی، بتا رہے تھے، فرمایا پھر اللہ نے تم پر غم دیا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ نے پھر بڑے دکھ دیے، کچوکے دیے، غم پر غم دیا، یکے بعد دیگر خبر آئی، وہ شہید ہو گئے، وہ سپہ سالار شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، یہ میں تفصیل آگے دورہ درس سیرت میں بتاؤں گا، وہ شہید ہو گئے، ہر ایک بڑا بڑا سپہ سالار اس کی شہادت کی خبر آتی، بشری انسانی طبیعت ایک دھچکا لگتا، پریشانی آتی، فرمایا پھر غم پر غم آتے، حتیٰ کہ وہ کفار اتنے قریب آ گئے اور وہ دفاع کرنے والے شہید ہوتے چلے گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، لاشیں مبارک لاشیں ان کی گر گئیں، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام تک آ پہنچے اور آقا علیہ السلام زخمی ہو گئے، جس کا ذکر پہلے کیا۔ فرمایا اتنے غم آئے کہ نڈال ہو گئے لوگ، فرمایا پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تمہاری تربیت ہو اور تم اس بھٹی میں اور نکھرو اور ثابت قدم ہو جاؤ اور مصائب و آلام سے لڑنا سیکھو اور ثابت قدم رہ کر ان مشکلات کا اور سامنا کرو۔ اور پھر اس نے اس لیے غم دیے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا، جو شہادتیں ہو گئیں، جو زخمی ہو گئے، جو نقصان ہو گیا، جو کچھ ہاتھ سے جاتا رہا، اس پر، اس مصیبت پر غم نہ کرو، جو ہاتھ سے جاتا رہا اس پر غم نہ کرو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو مصیبت تم پہ پڑی اس پر بھی رنج نہ کرو، ثابت قدم رہو۔ اب یہ سوچنے کا وقت نہیں کہ کیا چلا گیا، کون کون شہید ہو گیا، کون کون زخمی ہو گیا، کیا کیا مصیبت آئی، کیا بیتا، یہ نہ سوچو، یہ گزر گیا۔ فرمایا رنج میں نہ پڑو، غم میں نہ پڑو، مصیبت کو مت دیکھو، اور صرف یقین، توکل اور اللہ کی مدد و نصرت پہ ایمان رکھتے ہوئے ثابت قدم ہو کے بڑھتے رہو۔ اور فرمایا اس لیے اللہ پاک نے تمہیں غموں کی بھٹی سے گزارا کہ تم غموں کے خوگر ہو جاؤ، اس کی عادت ہو جائے، یوز ٹو ہو جاؤ غموں اور دکھوں کے، اور تمہارا ایمان اس بھٹی میں نکھر جائے اور اتنی ثابت قدمی کے ساتھ تمہارا ایمان مضبوط و مستحکم ہو جائے۔ پھر اللہ پاک نے تمہیں تمہارے سارے معاملات سے وہ خبردار ہے، تم اس حال میں تھے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر جب جنگ ختم ہوئی، کفار و مشرکین پلٹ گئے اور تم ایک طرف پہاڑ کے دامن میں جا کے بیٹھ گئے اور بڑے دکھی تھے، غم زدہ تھے، پریشان سے تھے، تو اللہ پاک نے اس حالت میں آسمان سے تمہارے اوپر غنودگی اتاری، بیٹھے بیٹھے اس حال میں کوئی سو نہیں سکتا، اس حال میں کسی پر نیند نہیں آ سکتی، اس حال میں کوئی ہلکے سے لمحے کے لیے بھی سونا ممکن نہیں۔ فرمایا انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، اللہ پاک نے تمہیں غم سے نکالنے کے لیے غنودگی طاری کی۔ جب غنودگی طاری کی تو بیٹھے بیٹھے پہاڑ سے ٹیک لگائے، جب سب نقصان ہو چکا تھا، شہادتیں ہو چکی تھی، لاشیں بکھری پڑی تھیں، دفن کرنے کے لیے بھی تمہارا بھی حوصلہ نہیں تھا، کفار چلے گئے، تو اس حال میں اس نے غنودگی اتاری، اور غنودگی کے اندر تمہیں اطمینان اور سکون اور امان عطا کر دی۔ اس غنودگی میں اللہ ہی جانے کیا دیکھا ہوگا انہوں نے، کچھ بشارتیں دکھائیں،
کچھ ان کو مناظر دکھائے، اپنا جلوہ دکھایا، جنت کے مناظر دکھائے، آقا علیہ السلام کی میت میں قربانیوں کا اجر دکھایا، آقا علیہ السلام کے سائے میں لڑنے کٹنے مرنے کی سعادت دکھائی۔ خدا جانے اس کی کیا کیا اجرتیں ہیں، اجر ہیں، ثواب ہیں، اگلے مناظر ہیں، اگلی فتوحات ہیں، کامیابی کے مناظر کیا کیا دکھائے۔ اس غنودگی سے تمہاری آنکھ کھلی تو تمہیں امن اور سکون آ چکا تھا، جو غم سے نڈال تھے وہ کیفیت ختم ہو گئی تھی، اور امان اتاری وہ اس ایک جماعت پر چھا گئی جو لڑی تھی، جس نے زخم کھائے تھے، جس نے چوٹیں کھائی تھی، جن کا خسارہ ہوا تھا، جن کی شہادتیں ہوئی تھی، جو نڈال ہو گئے تھے غموں سے، ان پر اللہ پاک نے سکون اتار دیا۔ غنودگی کے اندر کچھ دکھایا، اور کیا کیا دکھایا۔ اس نے ان کے غم بھلا دیے، ان کا حوصلہ بحال کر دیا، ان کا عزم بحال کر دیا، ان کے ارادوں کو پھر جوانی عطا کر دی، طاقت عطا کر دی، ان کے یقین کو پہلے کی طرح دوبارہ کامل کر کے دکھا دیا، ان کے ایمان کو پھر کمال پر دکھا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا اور مناظر دکھائے۔ فرمایا وہ ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پاک نے اس طرح امان دی۔ یہ ایک جماعت تھی، اور دوسری جماعت تھی ان منافقوں کی، وہ جو چھوڑ کے مر گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ۔ ادھر وہ منافقوں کی جماعت تھی جو نہیں لڑے، فرار ہو گئے تھے، چھوڑ گئے تھے۔ فرمایا ان کو صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کے ساتھ بھی ناحق گمان کرتے تھے، اللہ کے بارے میں بھی غلط باتیں کرنے لگے، زبان درازی کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ رسول نے جھوٹا وعدہ کیا فتح کا، رسول نے غلط وعدہ کیا کہ کامیابی ہوگی، جو وحی فرمائی کہ وحی میں اللہ نے وعدہ کیا ہے حق کی کامیابی فتح یابی کا، وہ لوگوں کو کہتے تھے، افواہیں پھیلاتے تھے، پراگندگی پھیلاتے تھے، انتشار پھیلاتے تھے، مایوسی پھیلاتے تھے، یہ کہہ کر یظنون باللہ غیر الحق، اللہ کے بارے میں کہتے تھے اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ معاذ اللہ رسول نے جب رسول پاک کے خلاف بات کی تو وہ اللہ کے خلاف بات کی، وحی الہی کے خلاف بات تھی، قرآن کے خلاف بات تھی، نبوت و رسالت کے خلاف بات تھی۔ فرمایا وہ محض جاہلیت کے جھوٹے گمان، ناحق افواہیں پھیلا کر لوگوں کو، مسلمانوں کو مایوس کرتے تھے، وہ مایوسی پھیلا رہے تھے، اور اللہ غنودگی میں مناظر دکھا کر ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا، مگر وہ اپنی افواہوں کے ذریعے اور اپنی باتوں کے ذریعے مایوسی پھیلا رہے تھے، اللہ پاک انہیں تسلی دے کر ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ اور یقولون حل لنا من الامر من شیء، اور وہ فرمایا منافق یہ کہتے تھے کہ کوئی ہمارا بھی اختیار ہے، یا جو بات رسول کہے ہم مانتے چلے جائیں، رسول کہے نکلو بدر میں جاؤ لڑائی کرو تب بھی ہم پابند جا کے لڑائی کریں، رسول کہے نکلو احد میں جا کے لڑو تب بھی ہم لڑائی کے لیے جائیں، ہر بات رسول کی مانے، کوئی ہمارا بھی اختیار ہے، کوئی ہماری بھی رائے ہے، کوئی ہماری بھی سوچ ہے، ہماری بات کوئی نہیں سنی جاتی۔ یہ منافق کہتے تھے قرآن کہہ رہا ہے صرف رسول کی بات مانے، وہ بڑے بدر میں لے جائے، احد میں لے جائے، کٹوا دے، مروا دے، اس طرح کے جملے بولتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہتے تھے وَحَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، ہماری کوئی کیوں نہیں سنی جاتی؟ اگر ہماری بات مان لیتے تو آج 70 لاشیں نہ آتی، ہماری بات مان لیتے تو آج اتنے زخم نہ ہوتے، اتنے بڑے بڑے لوگ شہید نہ ہوتے، اتنا دکھ نہ ہوتا، ہماری بات نہیں سنی گئی، ہماری بات نہیں مانی گئی، وہ بار بار یہ کہتے تھے۔ اب ان کے تانوں سے عام مسلمانوں کے دل پریشان ہوتے، ذہن پریشان ہوتے۔ اللہ پاک نے وحی اتاری، فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، بات صرف اللہ کی، بات حق صرف اللہ کی ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور اللہ پاک جو تم اپنے دلوں میں منافقت چھپاتے ہو اور ظاہر نہیں ہونے دیتے، اللہ پاک ان کو بھی جانتا ہے۔ یقولون، پھر قرآن کے لفظ ہے، قرآن مجید، یقولون، وہ منافق جو فرار کر گئے تھے جہاد سے، جد و جہد سے، جانیں بچا کر برائے فرار، وہ کہتے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ ادھر آقا علیہ السلام پلٹ کے آ رہے ہیں،
لوگ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، لاشیں دفنا رہے ہیں، ہر طرف خون ہے، لاشیں ہیں، زخمی ہیں، پریشان حالی ہے، دکھ ہیں۔ اللہ پاک انہیں غنودگی کے ذریعے تسلی دے رہا ہے، آقا علیہ السلام انہیں استقامت کا درس دے رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ منافق کہتے تھے اگر ہمارا اختیار ہوتا، اگر ہماری بات سنی جاتی، اگر ہماری بات مان لی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل کر لیا جاتا، ہمارے مشورے پر عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ باہر نہ جائیں احد میں، اس نے مشورہ دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ نہ جائیں، ادھر ہی رہیں۔ تو وہ کہتے اب وہ اپنی بات دہراتا تھا، اگر ہماری بات سن لی جاتی، ہمارے مشورے کو قبول کر لیا جاتا، ما قتلنا ہاہنا، تو وہاں اس طرح، اس حالت میں اس طرح قتل نہ کیے جاتے، اس طرح لاشیں نہ گری پڑی ہوتی، اس طرح بے حساب ہلاکتیں نہ ہوتی۔ وہ یہ جملے بولتے تھے جو لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کرتے، جوان صحابہ کے دلوں میں پریشانی پیدا کرتے۔ اس پر قرآن نے پھر کہا قل، میرے محبوب انہیں بتا دو، یہ کہنے والے لوگ جو کہتے ہیں اگر ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے، اتنے لوگ، شہادتیں نہ ہوتی اور یہ خسارہ نہ ہوتا۔ قرآن نے کہا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعکم، فرما دو میرے محبوب اگر تم اتنا ہی اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہو تو پھر سن لو، تب بھی جن کا تمہارا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، جن کی موت کا وقت مقرر آ چکا تھا، لکھا جا چکا تھا، تم خود بخود نکل کر قتل گاہوں میں آ جاتے اور موت کو خود سینے سے لگاتے۔ جو وقت موت کا آ چکا تھا وہ آنی ہی آنی تھی، اور اگر تم خود اپنے آپ کو موت سے اتنے ہی بچانے والے ہو تو گھروں میں چھپا کے بیٹھ جاؤ اپنے آپ کو، دیکھیں گے جب موت آتی ہے تو کس طرح بچتے ہو۔ تم اپنے آپ کو موت سے بچا لینا، موت کا وقت مقرر تھا، فرق اتنا ہے تمہاری بات مانتے تو گھروں میں تمہیں بزدلی کی موت آتی، اور رسول کے پاس رسول کی قیادت میں احد میں گئے تو جوان مردی کی موت آئی، شہادت کی موت آئی، وہ جنت کے مالک بنے۔ موت تو وہاں بھی آنی تھی، موت یہاں بھی آنی تھی، تم کون ہو کسی کی موت کو روکنے والے؟ مقرر وقت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ فرق اتنا ہے، کوئی بزدلی کی موت، منافقت کی موت مرتا ہے، کوئی جوان مردی اور شہادت کی موت مرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو کچھ تمہارے ذہنوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو وسوسے، اب وسوسے آتے تھے کہ نہیں؟ دیکھو نا ان حالات میں آتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا جو وسوسے تمہارے دلوں میں آتے ہیں لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ انہیں خوب صاف کرنا چاہتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے، سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو دیکھا اللہ رب العزت نے فکر اور سوچ کا انداز بدلا ہے۔ ایک سوچ ان کی تھی جو کہتے تھے کہ اگر ہماری بات مانتے تو موتیں اتنی نہ ہوتی، شہادتیں نہ ہوتی، یہ ایک فکر تھا، ایک سوچ تھی، اور اس سوچ کا سربراہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ اللہ پاک اس سوچ کو وسوسہ کہتا ہے، وسوسہ، اس کو نکال کر دفع کر کے دوسری الوہی قرآنی روحانی سوچ دینا چاہتا ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو موت سے کیسے کب تک بچا سکتے ہو؟ موت تو آنی تھی، فرق اتنا ہے بزدلی کی موت مرتے یا جوان مردی کی موت مرتے، ڈر کے مرتے یا شہادت کی موت کو سینے سے لگاتے۔ وقت مقرر تھا تو جو موت آنی ہے موت سے مت ڈرو۔ فرمایا موت کا جب وقت آئے گا تم محلات میں بھی بند قلعوں میں بھی بیٹھے ہو، تمہاری طبیعت خود نکال کے قتل گاہوں میں تمہیں لے جائیں گی اور قتل کروا دیں گی، موت ٹل نہیں سکتی، یہ یقین پیدا کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعے سوچوں کو بدلا اور وسوسے کی جگہ یقین پیدا کیا۔ ایمان کو کامل کرو،
اپنا یقین پیدا کرو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ان ایام گردش ایام کو سمجھو، 5 مقاصد کے لیے اللہ پاک لاتا ہے، تاکہ تمہاری وفاداری کو ظاہر کر دے، تمہاری وفاداری کو نکھار دے اور تمہیں شہادت کا رتبہ دے دے، اور ایسے وسوسوں سے ہمیشہ ٹکراؤ اور وسوسوں میں مبتلا نہ ہو، اور سمجھو کہ جو وقت مقرر ہے، جو پریشانی مقرر ہے، جو آزمائش مقرر ہے، وہ آزمائش ایمان والوں وفاداروں کے لیے ہے، وہ ایمان کا درجہ بلند کرنے والوں کے لیے ہے، اور بالآخر تمہیں فتح یاب کرنے، کامیاب کرنے کے لیے ہے۔ بزدلی شکست ہے، جواں مردی یہ فتح اور نصرت ہے۔ تو آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 تک، پہلے میں نے 153 کا خیال کیا، پھر اختصار سے 154 کا بیان بھی مکمل کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید کا درس ہے، اور یہ قرآن مجید وہ ہے جس نے پہلے بات کرنے سے پہلے، بات شروع کرنے سے پہلے فرمایا تھا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، سن لو یہ بیان ہے اللہ کا لوگوں کے لیے، اور یہی ہدایت اور حق ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے اسی میں نصیحت ہے۔ یہ سوچ جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے وہی سوچ حق ہے اور صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو سوچ آئے گی کیوں، کب، کیسے سے متعلق، وہ وسوسہ ہوگا، وہ ایمان کے خلاف ہوگا، یقین کو متزلزل کرے گا، اور یقین نہ رہا تو فتح چلی گئی۔ یقین ہے تو اہل یقین کو کوئی شکست نہ دے سکا، نہ دے سکا ہے، نہ دے سکے گا۔ اہل یقین، اہل حق ہمیشہ کامیاب و بامراد ہوتے۔ وما علینا الا البلاغ۔